السلام علیکم بچوں، کیا حال ٹھیک ہے بچوں؟ آج ہم جو ہے وہ چیپٹر نمبر فرسٹ ایئر کے چیپٹر نمبر 8 گلستان آف سعدی کو ڈسکس کریں گے۔ گلستان آف سعدی آج جو ہمارے پاس چیپٹر نمبر 8 ہے، ذرا نکالیے، ہم اس کی ٹرانسلیشن کو پڑھتے ہیں ڈیٹیل سے۔ شیخ سعدی واز اے گریٹ، ایک بہت بڑے سٹوری ٹیلر، ایک عظیم داستان گو تھے۔ ہی اسپیکس ٹو آل نیشنز، آپ تمام اقوام سے مخاطب ہوتے تھے۔ اینڈ از پرپیچولی، میرے بیٹے پرپیچولی فار ایور، پرپیچولی پر PERPETUALLY، پرپیچولی فار ایور کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ کے لیے۔ اینڈ از پرپیچولی جو کہ ہمیشہ کے لیے، پرپیچولی ماڈرن، وہ تمام اور ہمیشہ کے لیے جدید ہیں۔ سیڈ ایمرسن نے کہا، ہی تھاٹ، وہ سمجھتے تھے، آف گلستان ایز ون آف دا بائبلز آف دا ورلڈ، دنیا کی الہامی کتابوں میں سے ایک سمجھتا تھا۔ فار ہی فاؤنڈ ان دا یونیورسلٹی آف دا مورل لا، کیونکہ اس میں ضابطہ اخلاق کی عالمگیریت پاتا ہے۔ دا گلستان ٹرانسلیٹڈ لیٹن اینڈ انگلش، گلستان کے اینڈ بیکیم لو فار دا پیپل، گلستان کے لاطینی اور انگریزی ترجمے لوگوں نے بہت پسند کیے۔ اٹ از انٹرسٹنگ ٹو نوٹ، یہ دلچسپ بات قابل غور ہے، دیٹ انگلش اسکالرز یا انگریز عالم یوزڈ سعدی's ٹرانسلیٹڈ پیرابل، سعدی کی ترجمہ شدہ حکایات کو، میرے بیٹے پیرابلز حکایات کو، ان دیئر ڈیوائن، میرے بیٹے ڈیوائن، آپ ڈیوائن جو ہے کیا مطلب ہے؟ مقدس، آپ اسپریچول بھی کر سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ سیکرڈ بھی کر سکتے ہیں، اسپریچول بھی ہے، سیکرڈ بھی ہے، کیا مطلب ہے؟ روحانی یا مقدس بکس، ٹل اٹ واز ڈسکورڈ، اپنی مقدس کتابوں میں استعمال کرتے تھے، یہاں تک کہ اٹ واز ڈسکورڈ، معلوم ہوا، ٹو بی این انگلش ٹرانسلیشن آف لیٹن ورژن آف پرشین اوریجن، کہ یہ لاطینی کتاب کا انگریزی ترجمہ ہے جو اصل میں فارسی کا ترجمہ تھی۔ ایڈورڈ آرنولڈ ہیز ایپٹلی سوٹیبل، ایپٹلی مناسب طور پر ڈسکرائبڈ، بیان کیا گلستان ان کلنری ٹرمز، کھانے پکانے کے متعلق، ایز انٹلیکچول پلاؤ، ذہنی پلاؤ، لٹریری کری، ادبی شوربہ، کباب و ورسٹائل جینیس، ایک ہماگیر ذہانت کا ایک کباب، ورسٹائل ٹیلنٹڈ، ورسٹائل کا کیا ہے میرے بیٹے؟ ٹیلنٹڈ، آل جیک آف ٹریڈ، کیا مطلب ہے؟ ہماگیر، جس کے اندر ہر طرح کی خوبی پائی جائے۔ دی ریڈر یقیناً قاری یقیناً ٹو انجوائے دیز پیرابلز ایز اے فوڈ فار تھاٹ، یقیناً ان حکایات کو پڑھ کر قاری لطف اندوز ہوں گے کیونکہ یہ خیالات کو جلا بخشتی ہیں۔ ونس اے پرشین، ایک دفعہ ایک بادشاہ اور ایک رانی غلام ور سیلنگ، سفر کر رہے تھے، ان دا سیم بوٹ، ایک کشتی میں۔ سلیو غلام ہیڈ نیور بین ایٹ سی، غلام نے کبھی سمندری سفر نہیں کیا تھا۔ اینڈ نیور ایکسپیرینس اینی کالمٹی، اور کسی مصیبت کا تجربہ نہیں ہوتا، بیٹا کالمٹی، ڈسٹریس، ٹربل۔ آفٹر سم ٹائم، کچھ دیر بعد، دا بوٹ واز ہٹ بائی اسٹارم، کشتی کا طوفان سے سامنا ہوا، اینڈ اسٹارٹڈ ٹاسنگ، اور ہچکولے کھانے لگی۔ اٹ واز ویری انکنوینئنٹ فار دا پیسنجر، اور مسافروں کے لیے یہ بڑی بے آرامی کا باعث تھی۔ انکنوینئنٹ میرے بیٹے، انکنوینئنٹ، انیزینس میرے بیٹے، انکنوینئنٹ، انیزینس، انکمفرٹیبل میرے بیٹے، انیزینس، انکمفرٹیبل، ریسٹلیس، بے چینی محسوس کی۔ آل ریمین کوائٹ ایکسیپٹ دا سلیو، سب خاموش ہے سوائے غلام کے، who in fear of being drowned، جو ڈوبنے خوف سے began to cry، چلانا، and tremble، اور کانپنا شروع کر دیا۔ after some time and created inconvenience، میرے بیٹے وہی بات ہے، inconvenience، inconvenient، uneasiness، uncomfortable، اور بے آرامی پیدا کی۔ for the other، دوسروں کے لیے، the others tried، کوشش کی، to pacify، میرے بیٹے pacify calm، to pacify calm، کیا مطلب ہے؟ پرسکون کرنے کی کوشش کی۔
بائی کائنڈنس مہربانی اینڈ افیکشن اور محبت سے, بٹ ہی ڈیڈنٹ ہیئر اینی باڈی, لیکن اس نے کسی شخص کی بھی نہ سنی. وین دا انایزینس لاسٹڈ, جب بے چینی حد سے بڑھ گئی, بے قرار کافی دیر تک بے چینی برقرار رہی, لانگر دا کنگ آلسو بیکیم ڈسپلیز, تو بادشاہ بھی ناخوش, میرے بیٹے ڈسپلیز انہیپی, ڈسپلیز unhappy, unpleasant. In that boat, اس کشتی میں there happened to be a surgeon, ایک سرجن بھی تھا, and who said, جس نے کہا with your permission, میرے بیٹے permission, اجازت, آپ کی اجازت ہو, may I quieten him, کیا میں اسے خاموش کروا دوں, it will be a great favor, آپ کی بہت بڑی مہربانی ہوگی. the king said, بادشاہ نے کہا, the sergeant ordered the slave, غلام کو حکم دیا, to be thrown, پھینکنے کا, into the water, پانی میں, so that he could have, تاکہ اسے experienced, تجربہ ہو سکے, the true danger of life, زندگی کے حقیقی خطرے کا تجربہ ہو سکے. 2 persons, دونوں آدمیوں نے, threw him, اسے پھینکا, in the boat, کشتی میں, and when he was about to be drowned, جب وہ ڈوبنے والا, میرے بیٹے about to کے بعد میرے بیٹے ذہن رکھ لیجئے گا, جب وہ ڈوبنے والا تھا, about to کے بعد ہمیشہ verb کی first form والا تھا. He was about to be drowned, وہ ڈوبنے والا تھا. and they pulled him, اسے کھینچا, back پیچھے to the boat, کشتی کے, and he clung, میرے بیٹے clung کا کیا مطلب ہے, stick, چمٹ جانا, لپٹ جانا, and he clung, اور وہ چمٹ گیا, the stern, back part, میرے بیٹے stern کا کیا مطلب ہے, stern S-T-E-R-N کا کیا مطلب ہے میرے بیٹے, back part, کشتی کا پچھلا حصہ, back part of the boat, کشتی کے پچھلے حصے سے چمٹ گیا. and he with both of دونوں ہاتھوں سے. then he sat down, جب وہ بیٹھ گیا کارنر میں, and remained quiet, اور خاموش رہا. this appeared strange to the king, بادشاہ کو یہ عجیب لگا, who could not comprehend, جو نہ سمجھ سکا, the wisdom, عقل دانائی, in the action, کام کی, taken by the sergeant کی ہوئے کام کی دانائی کو سمجھ نہ سکا. and he asked for it, اور اس سے پوچھا. the sergeant replied, سرجن نے جواب دیا, before he had experienced the danger of being drowned, ڈوبنے کے خطرے کے تجربہ ہونے سے پہلے, he knew not, وہ نہیں جانتا تھا, وہ نہیں جانتا تھا, about the safety of boat, کشتی سی سلامتی کے بارے میں نہیں جانتا تھا. a man, ایک آدمی, does not realize, a man اس وقت تک محسوس نہیں کرتا, the worth, قدر و قیمت, from the misfortune, اس وقت تک until he has tasted it, کوئی شخص اس مصیبت سے تحفظ کی اہمیت کا اس وقت تک محسوس نہیں کرتا جب تک وہ اس میں مبتلا نہیں ہو جاتا. میرے بیٹے میرا خیال ہے کافی ہے. انشاءاللہ کل ہم اس کو جو ہے وہ وائنڈ اپ کر دیں گے. ہم نے اس کے جو ہے وہ سنونم کو بھی ڈسکس کی ہے, ٹرانسلیشن کو بھی ڈسکس کی ہے. میرا خیال کافی ہے. انشاءاللہ کل جو ہے وہ آگے کریں گے. اوکے میرے بیٹے, اللہ حافظ.